بیت المقدس کی تعمیر کے لیے جناب سلیمان علیہ السلام نے بہت سارے جنات کو سنگ مرمر، بلور، شیشوں کے معادن کھودنے اور پھر انہی پتھروں اور شیشوں سے پورے شہر بیت المقدس کی تعمیرات کی ذمہ داری سونپی اور انہیں حکم دیا کہ اس مقدس شہر کو پوری طرح رونق بخشنے کے لیے سفید سنگ مرمر اور شیشوں کو استعمال میں لایا جائے۔ بنی اسرائیل کے 12 اسباط قبیلوں میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ قلعہ تعمیر کروایا، اور جب پورے شہر کی تعمیرات سے فراغت پائی تو خود بیت المقدس کی مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا، اور شیاطین اور بدذات جنات کے کئی گروہ تشکیل دیے اور ہر ایک گروہ کو ایک خاص ذمہ داری سونپی۔ کچھ کو معدنیات از جملہ سونا اور جواہرات کے استخراج پر مامور کیا تو کچھ کو انہیں بیت المقدس تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جنات کے چند دیگر گروہوں کو اکناف و اطراف عالم سے مشک و زعفران اور دیگر خوشبوات لانے کا حکم دیا۔ بعض جنات سمندروں کی گہرائیوں سے ہیرے و جواہرات نکالنے اور انہیں بیت المقدس تک پہنچانے میں مصروف بعمل ہوئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی جستجو اور انتھک محنتوں کے نتیجے میں اس قدر سونا و چاندی اور ہیرے و جواہرات اور دیگر معدنیات کے ڈھیر لگ گئے کہ جس کا اندازہ صرف خدا ہی کر سکتا تھا۔ جب معدنیات کا انبار لگ گیا تو آپ نے بہترین سنگ تراشوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ معماروں کے حکم کے مطابق سنگ تراشی کو انجام دیا جائے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفید، زرد اور سبز پتھروں سے مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ مسجد کے ستونوں کو بلورین مرمر شیشوں کے پتھروں سے بنوایا اور مسجد کی چھت اور دیواروں کو طرح طرح کے ہیرے و جواہرات سے مزین کیا، جبکہ مسجد کی چھت کو سبز فیروزے سے آرائش بخشی۔ پوری روئے زمین پر اس طرح کی درخشندہ اور زیبا عمارت کا پایا جانا محال ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں انجام پانے والی یہ مسجد رات کی گھٹاٹوپ تاریکیوں میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتی تھی۔ مسجد کی اس انوکھی تعمیر کے پایۂ تکمیل تک پہنچنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی عوام اور سرداروں کو اکٹھا کر کے اعلان کرایا کہ ہم نے اس مسجد کو صرف خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی کے لیے بنایا ہے، اور پھر اس دن کو مسجد کی پایۂ تکمیل تک پہنچنے کی خوشی میں یوم عید قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ بیت المقدس کی یہ مسجد اپنی پوری آب و تاب اور درخشندگی کے ساتھ باقی تھی، یہاں تک کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر شب خون مارا اور پورے شہر کو تاراج کر کے مسجد تک کو ڈھانے کا حکم دے دیا، اور پھر اس میں موجود تمام ہیرے، جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو اپنی ریاست سرزمین عراق منتقل کر دیا گیا۔